کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 1 مفردات کے ذیل میں آج ہماری 22ویں ویڈیو ہے جو حمزہ کے بارے میں ہے۔ حمزہ کو حمزہ بھی کہتے ہیں اور حمز بھی کہتے ہیں، حمزو۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر، یہ جو سطر ہے اسے تقریباً 2 قط اس کا اوپر والا حصہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ والا حصہ بنا دیتے ہیں اور وہ یہ بھی تقریباً اگر اس کی شمار کی جائے تو تقریباً یہ نصف قط اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ اوپر سے نیچے پورے ایک نقطے میں اس طرح اس کو لکھ دیتے ہیں، قلم کو سیدھا رکھ دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ روک دیتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے اور وہ بھی سیدھا تقریباً 90 درجے پہ قلم کو اس طرح رکھ دیتے ہیں اور وہ تقریباً 1 قط اوپر سے نیچے کی طرف اس کو لے کے آتے ہیں۔ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر یہ جو اس کا آخری حصہ ہے کونا، دوبارہ اس کی جو گردن ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو موٹی بنا دیتے ہیں اور پھر یہاں پر قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں۔ اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر یہ والا حصہ بھی اس طرح ملا دیتے ہیں آسانی سے اس طرح، اور اس کے بعد یہاں سے یعنی قلم اٹھاتے ہیں اور یہاں سے اس کا یہ جبڑا بنا دیتے ہیں اور وہ بھی اس کی سیدھ میں۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے قلم کے ساتھ لکھا کریں، لیکن چونکہ اس کو سمجھانے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو یار بڑے قلم سے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر میں نے پنسل سے بنایا ہے اور یہاں پر ہم نے قلم کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے۔ 2 قط سطر سے اوپر اس کو ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ 3 قط رکھ دیتے ہیں اور تیسرے قط سے پھر یہاں پر اس کا پھیلا والا حصہ بنا دیتے ہیں۔ قلم کو ہم نے 90 اینگل پہ رکھ دیا اور یہ حصہ بنا دیا۔ یہ دیکھیے پورا ایک نقطہ۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے اور وہ دوسرا حصہ بالکل اسی طرح 90 پہ رکھ دیتے ہیں قلم، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے پیمائش کرتے ہیں اور وہ پیمائش یہاں سے 1.5 قط اس کی سیدھ میں، اور اسی طرح اس کی سیدھ میں بھی باہر سے ہم پورا قط اور اندر سے نصف قط اس طرح بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سیدھا قلم رکھ دیتے ہیں اور نیچے قلم کو پتلا بنا دیتے ہیں، یہ والا حصہ پتلا۔ دوسرے حصے کے لیے میں نے یہاں پہ قلم کو خشک کر دیا، بلکہ تھوڑا سا اس کی جو گردن ہے اس کو ہم تھوڑی سی موٹی بنا دیتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ، اور پیچھے بھی اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے، دیکھیے یہاں پہ۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم ملانے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ واضح ہو جائے۔ جب یہاں پہ ہم آ گئے تو اس کے بعد ہم اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور وہ بھی اس کی سیدھ میں آتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، اس کو یہ برچہ نما شکل بنا دیتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم اس کو آپس میں بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمایاں حصہ یہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ والا جس طرح ہم نے بتا دیا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، پھر یہ والا حصہ یہ والا حصہ نمایاں ہونا چاہیے اور اس طرح سے تھوڑا سا یہ حصہ ابھرا بھی ہونا چاہیے، یہ گردن تھوڑی سی ابھری ہو۔ پھر اس کے بعد تو یہاں سے پہلے نمبر پر ہم نے یہ بنایا، پھر اس کے بعد دوسرا اور اس کے بعد یہ تیسرا حصہ۔ اب اس کے بعد ہم اس کا جو نچلا والا جبڑا ہے وہ اس طرح بنا دیں گے کہ یہاں سے اس کی سیدھ میں تھوڑا سا نصف قط باہر اس کا جبڑا بنا دیں گے اور وہ یہاں سے جبڑا اس طرح بنا دیں گے، اس طرح، اور وہ بھی مضبوط یعنی موٹا ہے
اور پھر اس کو ہم پتلا بنانے کی کوشش کر دیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو اس کے ساتھ ملاتے جائیں گے. یہ دیکھیں بالکل وہی عین ہے جس طرح ہم عین بناتے ہیں، تو اس طرح اس کو ہم بھی بنا دیں گے. البتہ یہاں پہ جو درمیان کی جو آنکھ کی شکل ہے یہ بھی ایک نقطے کے برابر یہ پیمائش ہونی چاہیے. تو سطر کے اوپر کا جو فاصلہ ہے یہ بھی ایک قط ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم نے حمزہ بنا دیا. تو نمایاں حصہ یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، یہ والا حصہ اور پھر یہ والا حصہ، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ جبڑا ہے، یہ والا حصہ، یہ والا حصہ ضرور اس کو واضح کرنا چاہیے. چھوٹے قلم کے ساتھ بھی لکھیں گے تاکہ اور بھی آسان ہو جائے. اور وہ اس طرح کے 3 خط اوپر سب سے پہلے یہ والا حصہ بنا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیں گے اور یہ والا، اور پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے. جو اس کو سیدھا کر دیں گے تو اس کے ساتھ یہ ملا دیں گے اور اس کی سیدھ میں نیچے جبڑا بنا کے اس طرح، اور اس کی سیدھ میں لکھیں گے، اس کو پھر ملا دیں گے. تو گویا کہ ہم نے وہی کیا جو بڑے قلم میں ہم نے کیا تھا، وہی طریقہ ہے. یہ 1.5 قط ہے، تو یہ باہر سے پورا قط ہے، اندر سے نصف قط ہے. البتہ بعض لوگ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے نچلا حصہ بنا دیتے ہیں، یہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کو ہم یہ والا بنا دیتے ہیں اور یہ قلم کا رخ موڑ دیتے ہیں اور یہ بنا دیتے ہیں اور یہ، اور پھر اس کے بعد یہ طریقہ بھی ہے اور یہ بھی آسان ہے. اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ جس طرح بندہ پسل جاتا ہے تو اس طرح یہاں پر موٹا ہے اور پھر قلم پسل گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جبڑا بنا دیتے ہیں اور پھر یہاں اس کو نکال دیتے ہیں اور آخر میں یہ اس کے ساتھ اس طرح بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی آسان طریقہ ہے، لیکن سب جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، اس میں یہ جو نمایاں حصے ہے اس کو نمایاں کرنا چاہیے. جس طرح یہ نمایاں ہے، یہ نمایاں ہے، یہ نمایاں ہے، یہ نمایاں ہے. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں یہ والا، اور پھر اس کے بعد یہ والا، اور پھر یہ گردن اور قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کرتے ہیں، نچلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ والا جبڑا بنا دیتے ہیں. وہی طریقہ ہے جو ہم نے بڑے قلم کے ساتھ اور اس ترنڑی کے ساتھ اس سے ہم نے کیا. وہی 3 قط اس کی پیمائش ہونی چاہیے، اندر یہ ہونی چاہیے اور یہاں پر یہ 1.5 قط ہونا چاہیے، 1.5 نقطہ، اور یہ 1 قط یہ ہونا چاہیے اور یہ والا. مارکر کے ساتھ ہے، چھوٹے مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے. یہ والا استعمال کر لیں، پھر اس کے بعد یہ والا اور یہ والا تھوڑا سا یہاں پہ دبا کے اس طرح کر لیں. پھر اس کے بعد یہ والا ڈھیلا کر دیں اور پھر یہ جبڑا ہے مضبوط استعمال کر لیں اور پھر یہ والا پتلا استعمال کرنا چاہیے. بہرحال سارے جتنے بھی طریقے، یعنی جہاں پہ لفظ موٹا ہے تو وہاں پر قلم کو دبا کے، جیسے یہ گردن ہے پورا دبا کے اس طرح، اور پھر جب یہ گردن موٹی بن گئی اس کے بعد اوپر والا نوک استعمال کر لے اور پھر یہاں پر دوبارہ سے یہ اندر تھوڑا سا اندر گھما دے اس طرح، اور پھر اس کو لکھیں اور پھر یہ بنا دے. بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بنا دیں، پھر اس کے بعد یہ بنا دیں اور تھوڑا سا یہاں پہ دبا دیں اور پھر یہ والا لگا دیں، یہ اور پھر یہ والا، پھر یہ اور پھر یہ والا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.